وہ ایک شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے دنیا میں فساد کا ایک ایسا بیج بویا جو آج ظلم، تعصب اور ناانصافی کی علامت بن چکا ہے۔ اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں جن یہودیوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں یہ فسادی شخص بھی شامل ہے۔ مگر آج دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں اس کی بے حد عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ اسے وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو ہمارے ملک میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اور اس شخص کا زمانہ بھی قریب ایک ہی تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا اور خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کا اس شخص سے کیا جھگڑا تھا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 2 مئی 1860 کو ہنگری کے شہر بوڈاپسٹ میں پیدا ہونے والے تھیوڈر ہیرزل کی۔ اس کے والد کا نام جیکب ہیرزل اور والدہ کا نام جینٹ ہیرزل تھا۔ وہ دونوں جرمن یہودی تھے اور ان کا خاندان کافی امیر کبیر تھا۔ ہیرزل اپنے خاندان کے ساتھ بوڈاپسٹ کے مشرقی حصے میں ایک عالی شان گھر میں رہتا تھا جو سیناگوگ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کے بالکل ساتھ تھا۔ نوجوانی میں ہیرزل آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر کا بے حد شوقین تھا۔ وہ نہر سیوز تیار کرنے والے فریڈیننڈ ڈی لیسپس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا اور اس جیسا شاندار ماہر تعمیرات بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ یہ کام نہ سیکھ سکا تو اس نے شاعری اور ادب میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یہ دلچسپی بعد ازاں اتنی بڑھ گئی کہ اس نے پہلے ڈرامہ نگاری اور پھر صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہیرزل اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں جرمنی کو بے حد پسند کرتا تھا اور اس کے نزدیک جرمن قوم دنیا کی مہذب ترین قوم تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہنگری میں رہنے والے یہودی جرمن قوم کی پیروی کریں تو وہ بھی جرمن لوگوں کی طرح مہذب اور ترقی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہیرزل کی ایک بڑی بہن پولین ہیرزل تھی جو اس سے 1 سال بڑی تھی۔ 7 فروری 1878 کو ٹائیفائڈ کی وجہ سے پولین کی اچانک موت ہو گئی اور اس صدمے نے سارے خاندان کو توڑ کر رکھ دیا۔ پولین کی موت کے بعد ہیرزل خاندان زیادہ دن تک بوڈاپسٹ میں نہ رک سکا اور جلد ہی آسٹریا کے شہر ویانا چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر تھیوڈر ہیرزل نے یونیورسٹی آف ویانا کے شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا۔ جلد ہی قانون کے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے ہیرزل جرمن قوم پرست جماعت برسنشافٹ کا ایک انتہائی پرجوش کارکن بن گیا۔ اس تنظیم کا نعرہ تھا آہرے فریہائٹ ویٹرلینڈ، یعنی آنر، فریڈم، فادرلینڈ، اور یہ تنظیم جرمن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھی۔ لیکن جلد ہی ہیرزل کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جرمن یہودیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا اس نے تنظیم کی یہود دشمنی پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ یونیورسٹی آف ویانا سے قانون کی ڈگری لینے کے بعد ہیرزل نے کچھ عرصہ ویانا اور پھر سالزبرگ میں بطور وکیل پریکٹس کی، لیکن جلد ہی وہ اس کام سے اکتا گیا اور نئے راستے ڈھونڈنے لگا۔ یہاں ادب میں اس کی دلچسپی کام آئی اور اس نے پیرس میں ویانا کے ایک اخبار نیو فری پریس کے نمائندے کی حیثیت سے کام شروع کر دیا۔ اس حیثیت میں کام کرنے کا ہیرزل کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ بطور صحافی اسے اکثر لندن اور استنبول جانے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ یہ دونوں شہر اس وقت ساری دنیا کے لیے نہایت اہم تھے کیونکہ لندن سلطنت برطانیہ کا دارالحکومت تھا جو دنیا کے کئی ممالک کو اپنی کالونی بنا چکا تھا، اور استنبول میں اس وقت عثمانی خلیفہ حکومت کرتے تھے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہ نیو فری پریس کا ادبی ایڈیٹر بن گیا اور یہاں اس نے اسٹیج کے لیے کئی مزاحیہ ڈرامے بھی لکھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت تک ہیرزل کی تحریروں میں یہودیوں کی حالت زار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر پیرس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہیرزل کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ڈریفس کیس کے نام سے مشہور ہے۔ بات کچھ یوں تھی کہ فرانسیسی فوج کے ایک یہودی کپتان ڈریفس کو
جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے کے جھوٹے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہیرزل نے دیکھا کہ پیرس کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ جمع ہو کر یہودیوں کی موت اور غدار کی موت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان نعروں نے ہیرزل کو ہلا کر رکھ دیا، اور خود اس نے اپنی تحریروں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ڈریفٹس کے واقعے نے اس کے اندر صہیونی سوچ کو جنم دیا۔ اس واقعے کے بعد ہیرزل نے ایک ڈرامہ لکھا جس میں یہودیوں کی حالت زار کو پیش کیا گیا تھا، اور یہیں سے اس نے اپنے اندر کے ادیب کو صہیونیت پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ 1985 میں ہیرزل نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی اسٹیٹ آف جیوز لکھی، جس میں اس نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک دنیا میں کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر یہودی شناخت رکھتا ہو، بلکہ یہودی یورپ کے مختلف ممالک میں رہ رہے تھے۔ ہیرزل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یورپ کے یہودیوں کو فلسطین ہجرت کرنی چاہیے اور اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ زخم کھائی ہوئی یہودی قوم ایک دن جواب کے لیے ضرور پلٹے گی اور کوئی اسے روک نہیں پائے گا۔ صہیونی تنظیم یہودیوں کے شدت پسند افراد پر مشتمل تھی اور اس وقت تک خفیہ طور پر کام کر رہی تھی، کیونکہ سارے یہودی بھی ان کے شدت پسند نظریات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر ہیرزل کی صورت میں ان کو ایک رہنما مل گیا اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ ہیرزل نے بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور پس پردہ سازشیں شروع کر دیں۔ فلسطین میں صہیونی ریاست کے قیام میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے حکمران سلطان عبدالحمید ثانی تھے، جو ارض فلسطین کے مالک بھی تھے۔ شاطر دماغ ہیرزل نے ترک سلطنت کے اہم عہدیداروں سے رابطہ کیا اور ان کو رشوت دے کر بالآخر 15 جون 1896 کو وہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملا اور انہیں ارض فلسطین کے عوض بھاری رشوت دینے کی آفر کی۔ غیرت مند سلطان نے وطن فروشی سے انکار کر دیا اور ہیرزل کو محل سے نکال دیا، لیکن ہیرزل اپنی سازشوں سے باز نہ آیا اور اس نے صدر اعظم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر خلیفہ تک رسائی کی کوشش کی تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اسے ایسا کرارا جواب دیا جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے۔ سلطان نے کہا، جناب ہیرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں۔ فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، اس لیے میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ میرے باپ دادا عثمانیوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میرے عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی رقمیں اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بدن کو کاٹنا زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ سلطان کے اس جواب نے ہیرزل کو سیخ پا کر دیا۔ اگرچہ وہ استنبول سے ناکام و نامراد لوٹ آیا، مگر اس نے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔ 1987 کے بعد جب یورپ کے وسط میں باسل شہر میں صہیونیت کی پہلی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی تو کانفرنس میں ہیرزل نے ایک نئی یہودی ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی یہودی جماعت صہیونیت کو قائم کیا، جس کا بنیادی مقصد یہودی ریاست اسرائیل کا قیام تھا۔ یہودی دانشور، مفکرین، سیاسی رہنما اور ہر طبقے کے افراد جن میں طلباء اور سرمایہ دار بھی شامل تھے اس یہودی ریاست کے قیام کے لیے باسل میں جمع ہوئے، جس کو عالمی صہیونیت کی پہلی کانگریس کہا گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل یہودی دانشوروں اور قائدین نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے باقاعدہ کئی طرح کی انجمنیں قائم کیں، جن کے نام سے بظاہر کسی بھی طرح کی کوئی وابستگی ظاہر نہیں ہوتی تھی، مگر دراصل ان کا بنیادی ہدف اسرائیل کا قیام ہی تھا۔ 2 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مئی 1898 میں وہ جرمنی کے بادشاہ ولیم ثانی سے ملا اور اسے اپنی مدد کی درخواست کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد
صہیونی تنظیم کی کارکردگی میں بہت زیادہ تیزی آ گئی اور انہوں نے مزید سازشیں شروع کر دیں۔ اکتوبر 1998 میں ہرزل پہلی مرتبہ فلسطین گیا، جہاں اس نے بیت المقدس کا دورہ بھی کیا اور یہاں بھی اس نے یہودی مملکت کے قیام کے بارے میں یہی بات کی۔ وہ اس حد تک جا چکا تھا کہ ایک مرتبہ تو اس نے عیسائیوں کے سربراہ پوپ ایکٹ سے بھی مسلمانوں کے خلاف مدد کی درخواست کر دی۔ ناظرین، افسوس کہ جنون کی حد تک اسرائیل کے قیام کا خواب دیکھنے والا ہرزل اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکا اور 3 جولائی 1904 کو ویانا میں دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ مگر اس کے جانشین اس کے خواب کو نہیں بھولے اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد 1949 میں ہرزل کی باقیات کو ویانا سے لا کر اسرائیل میں دفن کر دیا گیا۔ ہرزل کے جانشینوں نے اس کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے عالمی امن کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں نقش یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آپ تک مزید ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔